بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شبانی خان، ایپیسوڈ 6۔ رات بے برق و ثمر اشجار سے گلے ملتی، پیلی رتوں کے زہر پھیلاتی بھاگتی جا رہی تھی۔ تیز ہوائیں ویرانوں کی بھوری گھاس اور املی کے اداس درختوں سے ٹکراتی ہوئی ایسی خوفناک آوازیں نکال رہی تھی جیسے چاروں طرف قضا کے پرقوت بھگولے ناچ اٹھے ہوں۔ پتھروں کو لوریاں دیتے کوہسار آسمان کی گردشوں میں ستاروں کے کاروان چپ تھے۔ دھواں دھواں زمین کی کراہوں میں سراسیمہ کر دینے والے اندھیرے ریگزاروں کے نقل کی طرح اداس کھڑے تھے۔ چاروں طرف فلاختوں کے خرابوں کے اسیروں، ساعتوں کی مکرو آوازوں جیسی چپ طرب گاہوں کے افسوں، قتل گاہوں کے فریب کا سا سکوت طاری تھا۔ ایسے میں کالمک قبیلے والے اپنے اوپر مارے جانے والے شب خون سے بالکل بے فکر، جذبوں کی بکھری داستانوں، قرب کی نرم روداؤں کی طرح پرسکون، عشرتوں کے نغر اور رات کی پرچھائیوں کی طرح نیند کی آگوش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان پر شب خون مار سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر مانچو قبیلہ تھا، مانچو کے اوپر جنگاری اور جنگاریوں کے اوپر سب سے زیادہ تعداد رکھنے والے کاسک تھے۔ اس کے علاوہ ماضی میں کبھی کسی مسلم قبیلے نے انہیں ایسا ہدف بھی نہیں بنایا تھا جس بنا پر وہ کوہستان التائی کے غربی حصوں میں بالکل پرسکون پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان پر عذاب کا نزول شروع ہوا۔ 3 مختلف سمتوں سے برق خان تاتاری قبیلے کا سردار ساسی بوقا، قرگیزوں کا سردار کلدی بیگ وارد ہوئے تھے۔ سب سے پہلے کام کی ابتدا برق خان نے کی تھی اور وہ کالمکوں پر تن من کو موت کا نغمہ بناتے، مسلسل اور مستقل پرواز کرتے حالات کی مستی پر آئے شاہینوں، امن کے کرتاس سے ظلم کی روشنائی مٹاتی نزا کی ہولناک پیاس، کالے لفظوں سے کرتاس سے ابیض کی جان چھڑاتے، جاں بلب کرتے لمحوں اور شعور ذات کے پیمانوں میں ہیبت ناک آندھیاں کھڑی کرتے، کھولتے سمندروں کے دائروں کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ برق خان کے ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف سے ساسی بوقا حرکت میں آیا اور وہ بھی کالمکوں پر قلوب کی تمانیت تباہ کرتی فرقت کی بپھرتی آندھیوں، روح کو اسیر کرتے نا آسودگی کے گرم موسموں، ہر گام پر آزمائش، ہر موڑ پر امتحان کھڑے کرتی شریانوں میں نشتر اتارتی تشنگی کی طرح حملہ ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی کلدی بیگ گردوں کا سینہ چیرتے ہیبت ناک لمحوں کا عذاب، حبس لمحوں کا شکار کرتے پیاس میں لپٹے دشتے ویران، فضاؤں کی نبض، ہواؤں کی سانسوں پر قدغن لگاتے غموں، بے روک سیلاب کی طاقتور بھنور کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ 3 مختلف سمتوں سے حملہ ہوتے ہوئے برق خان، ساسی بوقا اور کلدی بیگ نے کالمکوں کو جبر و جبر کی چکی، بے چہرگی کے کرب اور انا کی شکست تلے پیسنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک برق خان، ساسی بوقا اور کلدی بیگ ہولناک کرب کی طرح کالمکوں کی تعداد کم کرتے رہے، اور جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے جو شور و گوگا اٹھا ہے اس کی وجہ سے شمال میں پڑاؤ کیے ہوئے جنگاری کاسک اور مانچو مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں، تب تینوں نے اپنے اپنے لشکر کو سمیٹا، پھر اکٹھے ہو کر وہ واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے تھے۔ اگلے روز جب سورج چڑھ آیا تب مانچو قبیلے کا سردار دورچی، کالمکوں کا سردار کویون، جنگاریوں کا سردار اوسو خان، تینوں اپنے کچھ اور عمرہ اور سالاروں کے ساتھ کاسکوں کے پڑاؤ میں اس جگہ آئے جہاں ایک کھلی جگہ کاسک قبیلے کا سردار اونق خان، اس کی دونوں بہنیں الجائے خاتون اور اگتائے ماں ساتیبک، باپ دیوداد اور بہت سے کاسک سالار اور عمرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دورچی، اوسو خان اور قیون تینوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ جب وہ تینوں اس جگہ آ کر بیٹھ گئے تب اونق خان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ گزشتہ شب جنوب میں شور کیا اٹھا تھا؟ کیا کچھ لشکری آپس میں جھگڑ پڑے تھے؟ اس پر جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان بول اٹھا، لشکریوں نے کیا جھگڑنا ہے؟ رات کو کالمکوں پر شب خون مارا گیا ہے اور بہت سے کالمکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس خبر پر اونق خان اور اس کے سالار، اس کا باپ، بہنیں اور ماں چونکے تھے، یہاں تک کہ اونق خان کے باپ دیوداد نے پوچھ لیا، رات کو کالمکوں پر کس نے شب خون مارنے کی جرت اور جسارت کی؟ ایسی جرت اور جسارت اب ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ برق خان ہے۔ رات کو برق خان نے میرے قبیلے پر ہولناک شب خون مارا، قیون نے شکوہ بھری آواز میں کہنا شروع کیا تھا۔ اس نے میرے بہت سے جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے یہ حملہ میرے قبیلے پر 3 اطراف سے کیا تھا۔
جنوب مغرب اور شمال سے، اور پھر کامیاب شبخون کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ یہ خبر سن کر اونق خان ہی نہیں، اس کا باپ، ماں، بہنیں بھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اونق خان نے کالمک قبیلے کے سردار قیون کو مخاطب کیا۔ قیون، اندازن تمہارا کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ جواب میں دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قیون کہنے لگا، انہوں نے کم از کم ہمارے 400 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور شبخون مارنے کے ساتھ ہی ہمارے قبیلے کا کافی سامان بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اونق خان جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس بار اونق خان کا باپ دیوداد ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھا، اوسو خان، تم نے اپنے جنگاری قبیلے کے ساتھ باشکیریوں سے ٹکرانے میں پہل کی تھی، حالانکہ باشکیریوں کا قصور کوئی نہیں تھا، وہ حسب معمول ترکستان اور سائبیریا کے اندر ہمارے پہلو با پہلو چراگاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے، لیکن تم نے نہ جانے کس دشمنی کی بنا پر باشکیریوں پر شبخون مارا اور ان کے 200 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اوسو خان، تم جانتے ہو تمہارے قبیلے کے اس طرح باشکیریوں پر حملہ آور ہونے سے جو 200 افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے تھے، ان میں باشکیری قبیلے کے سردار بر خان کے ماں باپ، بہن بھائی بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے بر خان عیاں نہیں ہوا تھا، کسی کو خبر تک نہ تھی کہ وہ ایسا جواں مرد، طاقتور اور ناقابل تسخیر تیغزن ہے۔ تم لوگوں نے اسے عیاں کر دیا ہے، تم لوگوں نے اس پر زخم لگا کر اسے انتقام کی دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے۔ اوسو خان، تو نے اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ باشکیریوں پر حملہ آور ہو کر ان کے 200 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آج بر خان اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گیا ہے، اور اس نے کالمکوں کے 400 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور کالمکوں کی لوٹ مار بھی کر گیا ہے۔ اوسو خان، لوٹ مار تو تم نے بھی کی تھی، پر وہ لوٹ مار اب ہمارے سب قبائل کے لیے بڑی مہنگی پڑے گی۔ اونق خان کا باپ دیوداد جب خاموش ہوا تب اونق خان چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، بابا، تم کس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ ابھی تو کام کی ابتدا ہوئی ہے۔ اگر بر خان نے کالمکوں پر کامیاب شبخون مار لیا ہے تو وقت بتائے گا ہم اس بر خان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ جب ہم اس پر شبخون ماریں گے اور اس کے ہی نہیں، قازقوں، قرگیزوں، تاتاریوں اور بلغاریوں کا قتل عام کریں گے، تو مسلمانوں کے سارے قبیلے ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اونق خان کے خاموش ہونے پر اس کا باپ دیوداد تنزیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اونق خان، یہ سب خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یاد رکھنا، ہم نے خود اپنی کم عقلی سے بر خان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ تمہارے مقابلے سے پہلے کیا کوئی جانتا تھا کہ بر خان ایسا نایاب تیغزن ہے اور ایسا پرقوت اور طاقتور جوان ہے؟ باشکیری قبیلے والے تو ان علاقوں کے اندر بڑی گمنام سی زندگی بسر کر رہے تھے، اب باشکیریوں کا بر خان کی وجہ سے چاروں طرف بول بالا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تم کہتے ہو جب تم ان پر شبخون مارو گے تو ان کا حشر نشر کر دو گے۔ یاد رکھنا، ابھی تو یہ قبیلے ہی ہمارے خلاف حرکت میں آئے ہیں، ابھی ازبک باقی ہیں، اور تم جانتے ہو ازبکوں کا سردار شیبانی خان کیسا وحشتناک اور ہولناک انسان ہے۔ وہ ابھی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی پرانی سلطنت کو بحال کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جس دن اس کام سے فارغ ہو گیا، یاد رکھنا، سائبیریا، کوہستان التائی اور ترکستان کے ان برفستانوں میں وہ ہم جیسے کسی قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دیوداد جب خاموش ہوا تب جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیوداد، یہ سب تمہارے اندیشے ہیں، ابھی تو اصل قوت کو ہم ان مسلمان قبیلوں کے خلاف حرکت میں لائے ہی نہیں ہے۔ دیوداد، تم جانتے ہو روسی طاقت اور قوت ہماری پشت پر ہے، اور روسی حکمرانوں نے کئی بار ہماری طرف پیغام بھیجے ہیں کہ ان علاقوں میں اگر مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ ہو تو وہ ہمیں مدد فراہم کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان علاقوں میں آنے والے دور میں روس اپنی گرفت رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ سارے غیر مسلم قبائل اس کے پہلو سے پہلو ملا کر ان علاقوں میں مسلمانوں کی ہر طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ دیوداد، یاد رکھنا، جس روز روس نے ہماری پشت پناہی شروع کر دی، اور وہ ہمارے کہنے کے بعد کسی وقت بھی شروع کر سکتا ہے، اس روز سائبیریا، یورال، وولگا اور ترکستان کے ان برفزاروں میں کوئی مسلمان قبیلہ حرکت کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ اوسو خان جب خاموش ہوا تب بڑی کرب خیزی میں اونق خان کا باپ دیوداد کہنے لگا، میں مانتا ہوں ان علاقوں میں روس سارے غیر مسلم قبائل کی مدد کرے گا، پر یہ تو سوچو، ان علاقوں میں اگر روس نے ہماری پشت بانی کی، مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا شروع کر دی، اور ان مسلمان قبیلوں نے اگر روس اور ہمارے خلاف کریمیا کے تاتاری قبیلے، طاقتور سلطان یا عثمانی ترکوں کے سلطان سے مدد مانگ لی، تب؟ دیوداد کے ان الفاظ پر جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اونق خان کے باپ دیوداد نے پھر کہنا شروع کیا، اوسو خان، میری ایک بات یاد رکھنا، جس دن ان علاقوں میں روس کھل کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آ گیا،
उस मौके पर अगर उस्मानियों के सुल्तान या करीमिया के तातारी सुल्तान ने रूस को आंखें दिखाई तो याद रखना, इन दोनों मुसलमान कुव्वतों के सामने रूस झाग की तरह बैठ जाएगा। यहां तक कहने के बाद देवदाद दोबारा जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओसो खान, अब भी वक्त है। इन इलाकों में चपकलिश दुश्मनी की इब्तदा तुमने की है, लिहाजा मेरा मशवरा मानो तो बाशकीरी सरदार बर्क खान के पास जाकर अपने रवैये की माफी मांग लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो याद रखना, साइबेरिया, टंडरा और तुर्किस्तान के अलावा शुमाल के बर्फजारों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम कबीले हाथों में हाथ डाले इत्तेफाक और ताउन के साथ अपनी अपनी चरागाहों में जिंदगी के छकड़ों को हाँकते रहेंगे, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर ये दुश्मनी अदावत दायमी हो जाएगी। जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान ने छाती तानी और कहने लगा, इस बर्क खान की ऐसी की तैसी, इसका तो अब मैं हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा। इसकी हमारे सामने हैसियत ही क्या है? बाशकीरी तादाद में हैं ही कितने? ये तो अब तातारी, बुल्गार, काजी, करगीज इसका साथ देने पर तुले हैं तो वो पर पुर्जे निकालने के काबिल हुआ है, वरना इससे पहले ना कभी किसी बाशकीरी ने किसी कबीले के खिलाफ यलगार की थी और ना इससे पहले आज तक किसी ने बर्क खान का नाम सुना था। उस मौके पर तंजिया से अंदाज में देवदाद ने ओसो खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ओसो खान, बर्क को कोई भी नहीं देखता। आसमान पर जब बादल बनते हैं, गरज सुनाई देती है, तब बर्क अपना रंग दिखाती है। यही हाल इस बर्क खान का भी है। वो चुपचाप जिंदगी बसर कर रहा था। जब तुमने इन सरजमीनों में दुश्मनी और इदावत के बादल फैलाए तो अब दुश्मनी और इदावत के इन बादलों के अंदर तुम्हें बर्क खान चमकता दिखाई देगा। देवदास जब खामोश हुआ तब ओनक खान कहने लगा, बाबा, आप नाहक उसकी तरफदारी ना करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक वक्त आएगा, बर्क खान ही नहीं बाकी सारे मुसलमान कबीलों के सरदारों को हम अपने पांवों के सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। यहां तक कहते कहते ओनक खान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि दो घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आ रहे थे। उन्हें देखते ही कालमक कबीले का सरदार कोयून उठा और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों कहां चले गए थे? वो दोनों कालमकों के छोटे सालार थे। आने वाले अपने घोड़ों से उतरे और कयून को मुखातिब करके कहने लगे, सरदार, रात को जब बर्क खान ने हम पर शब-खुद मारा तो वो और उसके साथी सालार हमें उठा कर ले गए थे। क्या उन्होंने तुम पर सख्ती की और तुमसे कुछ जानने की कोशिश की, हमारे कबीलों के भेद जानना चाहे? इस पर आने वाले उन दो सवारों में से एक बोला, कहने लगा, नहीं, उन्होंने हमसे कोई ज्यादती नहीं की, ना मारा पीटा, ना ही हमसे जासूसी का काम लिया, बल्कि वो हमें अपने कबीले में लेकर गए, हमारी खातिर मदारत की, खूब खिलाया पिलाया और फिर हमें बर्क खान के सामने पेश किया गया। बर्क खान ने हमें आप लोगों के नाम ये पैगाम दिया है कि अब इन इलाकों में अदावत और दुश्मनी की क्योंकि इब्तदा हो चुकी है, लिहाजा अदावत के बादल गरजते रहेंगे, दुश्मनी की यालाबारी अब लगातार होगी। यहां तक कहने के बाद उस शख्स ने जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ओसो खान, बर्क खान का आपके नाम पैगाम यह है कि मैंने आज रात के शब खून में कालमकों पर हमलावर होने की इब्तदा कर दी है। उसने ये भी कहा है कि जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान से जाकर कहना कि ओसो खान, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तू अपने कबीले के अंदर अनगिनत फैली खून में लथड़ी लाशों के अंदर खड़ा होगा। ओसो खान कहर भरे अंदाज में कहने लगा, उसकी ऐसी तैसी, जब वो वक्त आएगा तो उससे पहले ही हम इस बर्क खान का खात्मा कर चुके होंगे। जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान के खामोश होने पर ओनक खान बोला और कहने लगा, अच्छा ये बताओ, इन सारे मुसलमान कबीलों ने अलहदा-अलहदा पड़ाव कर रखा है या वो इकट्ठे हैं? इस पर आने वालों में से एक कहने लगा, इन सब ने थानशियान के दिर्रों के करीब कोहिस्तानी सिलसिलों से घिरी एक वादी के अंदर मिलकर पड़ाव किया हुआ था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। क्या मतलब, कहां चले गए हैं? ओनक खान ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में आने वाला कहने लगा, जिस वक्त हम मुसलमानों के कबीलों में मौजूद थे वहां उज़्बक कबीले का सरदार शेबानी की तरफ से कुछ कासिद आए थे और उन्होंने सारे मुसलमान कबीलों के सरदारों को यह पैगाम दिया था कि फिलफौर शेबानी खान के पास पहुंचो। मुसलमान कबीलों में जो गुफ्तगू हुई वो ये थी कि शेबानी खान मुसलमानों की रियासत गाजान, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, वहां के मुसलमानों के साथ मिलकर गाजान की मुसलमान सल्तनत की आजादी के दर पे होने लगे हैं। अब देखें नतीजा क्या आता है। आने वाला जब खामोश हुआ तब कासी कबाइल का सरदार ओनक खान खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, चलो ये भी अच्छा हुआ, शेबानी खान के साथ मिलकर मुसलमानों की साबका हुकूमत गाजान को अगर इन्होंने आज़ादी दिलाने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ शेबानी खान समेत सारे कबीले ही अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे।
اس لیے کہ جب روس ان پر ضرب لگائے گا تو پھر ان میں سے کسی کو بچ نکلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس پر اونق خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سارے سرداروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آؤ اپنے اپنے قبیلوں سے کچھ سامان اکٹھا کریں اور کالمکوں میں پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی اونق خان، قیون، اوسو خان اور دورچی چاروں اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف ہو لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد حسین اور خوبصورت الجائے، اس کی چھوٹی بہن اغتائے، دونوں اس جگہ آئی جہاں ان کا باپ دیوداد اور ماں ساتھی بک بیٹھے ہوئے تھے۔ اغتائے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اپنی تھوڑی اپنے باپ کے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے بڑے پیار اور محبت میں کہنے لگی، بابا آپ ان لوگوں کی گفتگو میں نہ بولا کریں، یہ سب لوگ آپ کی گفتگو کو ناپسند کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کے سلسلے میں بحث میں پڑیں، اور پھر آپ برق خان کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اس سے کیا رشتہ، کیا رابطہ؟ اگر ہمارے سردار مل کر اس پر ضرب لگاتے ہیں اور اسے اپنے سامنے جھکاتے ہیں تو اسی میں ہماری خوشی، اسی میں ہماری بقا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اغتائے رکی، پھر شکوہ بھری آواز میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا میری بہن الجائے جو اغوا ہوئی تھی تو کیا وہ خود بھاگ کر گئی تھی؟ جب سے باشکیری قبیلے سے ہو کر آئی ہے، بھائی اونق خان پہلے کی طرح اس سے کھل کر نہیں بولتا، اس میں میری بہن کا کیا قصور ہے؟ اغتائے کے ان الفاظ کے جواب میں بڑے پیارے انداز میں دیوداد نے الجائے کو اپنے قریب بلایا۔ الجائے دیوداد کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ الجائے کو دیوداد نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، یہ میری ایسی بیٹی ہے جس پر میں زندگی بھر فخر کرتا رہوں گا۔ دیکھ بیٹی، تو نے جو اپنی بہن کی وکالت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اونق خان سے متعلق تو نے جو کہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اونق خان ایک بہن کی حیثیت سے جس قدر الجائے خاتون کو پسند کرتا ہے کسی کو بھی نہیں کرتا۔ تو جانتی ہے تیری بہن کی شخصیت ان سارے قبائل میں اعلیٰ اور انتہائی پسندیدہ ہے۔ اونق خان کا رویہ میں جانتا ہوں عارضی طور پر الجائے کے ساتھ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال اسے برق خان کے ہاتھوں اپنی شکست کا بڑا قلق اور دکھ ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ شکست اسے اپنی بہن الجائے کی وجہ سے ہوئی۔ نہ الجائے اغوا ہو کر باشکیریوں کے پاس جاتی اور نہ برق خان اسے مقابلے کی دعوت دیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداد جب خاموش ہوا تب الجائے خاتون اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا یہ بھی سب کچھ بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ دوسرے قبیلے کی لڑکیوں کو اٹھا کر لاتا ہے تو کیا مسلمانوں کا کوئی قبیلہ ہماری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے کر جائے گا؟ اس نے برق خان کو خود اپنے اوپر حاوی کیا ہے۔ بابا اس سے پہلے ان علاقوں میں برق خان صرف باشکیری قبیلے کے سردار کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ کسی کو اب تک یہ خبر نہ تھی کہ وہ ایک شہزور نوجوان ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ باشکیری سالار برق خان تیغ زنی اور حرب و ضرب کے ہنر میں بڑا نایاب، بے مثل اور بے نظیر ہے۔ میرے بھائی نے ایک طرح سے خود برق خان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے۔ نہ یہ مسلمان قبیلوں کی لڑکیاں اٹھانے کی کوشش کرتا اور نہ ہی قرگیزی قبیلے کے لوگ مجھے اٹھا کر باشکیریوں کے ہاں لے جاتے۔ قرگیزیوں نے یہ سارا کام بڑی منصوبہ بندی سے کیا تھا۔ میرے خیال میں قرگیزی ہی نہیں، بلغاری، تاتاری، قازق سب جانتے تھے کہ باشکیری قبیلے کا سردار برق خان ہمت، جواں مردی اور قوت میں جواب نہیں رکھتا، اور یہ کہ تیغ زنی میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر وہ مجھے اٹھا کر برق خان کے قبیلے میں لے گئے تاکہ برق خان کا اونق خان کے ساتھ مقابلہ ہو۔ اور بابا تم نے دیکھا برق خان کیسی آسانی سے بھائی اونق خان پر غالب آ گیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد الجائے تھوڑی دیر کے لیے رکی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا باپ دیوداد بول اٹھا، بیٹی تو نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں برق خان اونق خان سے بہت اونچا ہے۔ پہلی بات جو دیکھ کر مجھے اونق خان کی شکست اور ہار کا اندیشہ ہو گیا تھا وہ یہ کہ جس وقت اونق خان نے برق خان کو اپنی تلوار پیش کی اس نے تلوار لینے سے انکار کر دیا۔ اپنی تلوار استعمال کرنا چاہیے، اور جب اس کی تلوار کا وزن کیا گیا تو اس کی تلوار اونق خان کی تلوار سے بھاری تھی۔ وہیں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ برق خان کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ جو شخص اونق خان کی تلوار سے بھاری تلوار استعمال کرتا ہے وہ یقیناً پھر اونق خان پر بھی بھاری ثابت ہوگا۔ اس کے بعد جب بیٹی تیغ زنی کا مقابلہ ہوا، جس منجھے ہوئے انداز میں وہ نہ صرف اپنا دفاع کرتا رہا بلکہ جارحانہ حملے کرتا رہا، ان تربیت یافتہ اور ہنرمند حملوں سے ابھی اونق خان دور ہے۔ اونق خان پر تیغ زنی میں بھی وہ جلد حاوی ہو گیا۔ پھر تم نے دیکھا میری بیٹی، اس نے کمال کا حربہ استعمال کرتے ہوئے اونق خان کی تلوار ہی کو کاٹ دیا۔ پھر اس پر ایسا غصہ اور غضب طاری تھا کہ اونق خان کی دوسری تلوار بھی 2 میزوں پر رکھ کر اس نے اپنی تلوار برسا کر کاٹ کر رکھ دی۔
اس کے بعد اس نے اونک خان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اس موقع پر اونک خان نے اس سے الجھنا چاہا۔ شاید اونک خان اسے طاقت اور قوت کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمت اور جوامردی میں بھی اونک خان کو برق خان نے زیر کر دیا۔ اور پھر سب سے بری بات کہ اونک خان کو گھسیٹتا ہوا برق خان ایک کھونٹے کے پاس لے گیا اور زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ایک غلامانہ توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیودات جب رکا تب اگتائے آہستہ اور دکھی آواز میں کہنے لگی، بابا، کیا یہ برق خان کی شرافت اور زندہ دلی نہیں ہے کہ مقابلہ جیتنے کے بعد اس نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی؟ بابا، سب سے پہلی بات کہ جس وقت میری بہن الجائے کو باشکری قبیلے میں رکھا گیا تو برق خان نے میری بہن کی بہترین دیکھ بھال کی، اس کی حفاظت کا سامان کیا۔ وہاں اس کی جان ہی نہیں، وہاں اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ تھی۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات بابا، جس وقت برق خان نے ہمارے بھائی اونک خان کو تیغ زنی کے علاوہ ہمت اور قوت میں بھی زیر کر دیا، تو اس وقت برق خان اگر چاہتا تو مقابلہ جیتنے کے بعد میری بہن الجائے خاتون کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اسے اپنی لونڈی یا اسیر بنا سکتا تھا، یا اسے اپنے حرم میں بھی داخل کر سکتا تھا۔ اگر ایسا نہیں تو میرے باپ جس طرح ہمارے قبیلوں کے سردار لڑکیوں کو ان کی عزت سے محروم کرتے ہیں، ایسے ہی برق خان میری بہن الجائے کو عزت و آبرو سے محروم کر دیتا۔ پر بابا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے میری بہن کی جان کی بھی حفاظت کی، اس کی عزت اور آبرو کی بھی نگہداشت کی۔ بابا، اس کے اس رویے سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اگتائے خاتون جب خاموش ہوئی تب دیوداد رازداری میں کہنے لگا، ایسی گفتگو اپنے بھائی اونک خان سے مت کہنا، وہ تم سے الجھ جائے گا، ریچھ کی طرح بپھر جائے گا۔ بیٹے، ان جنگاریوں نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے۔ باشکری ان علاقوں میں دوسرے قبیلوں کی طرح کسی کو ضرر پہنچائے بغیر چراگاہوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کے 200 آدمیوں کو قتل کر کے جنگاریوں نے ان علاقوں کے اندر آتش فشاں کے دہانے کے اوپر جو ڈھکن رکھا ہوا تھا وہ ہٹا دیا ہے۔ اب وہاں سے ایسا لاوا پھوٹے گا کہ یہ لاوا پہلے جنگاریوں کو بھسم کرے گا، اور اگر ہم نے سنبھلنے کی کوشش نہ کی تو جنگاریوں کے ساتھ ہم پر بھی آگ برس جائے گی۔ بیٹی، سوچنے کی بات یہ ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے دیوداد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ الجائے خاتون بول اٹھی، بابا، جس کے اہل خانہ مارے جائیں دکھ اور صدمہ اس کو ہوتا ہے۔ جب ان جنگاریوں نے 200 باشکریوں کو قتل کیا اور اس قتل عام میں برق خان کے اہل خانہ بھی مارے گئے تو برق خان تو انتقام لے گا۔ آج اس نے 400 کالمکوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو کل وہ 800 جنگاریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور اگر ہم نے کالمکوں اور جنگاریوں کی طرفداری کرنا جاری رکھا تو پھر وہ کاسکوں پر بھی ضرب لگا سکتا ہے۔ الجائے خاتون جب خاموش ہوئی تب دیوداد کہنے لگا، میری بیٹی، اب لعنت بھیجو اس موضوع پر۔ فی الحال تو مسلمان قبیلے شیبانی خان کی طرف چلے گئے ہیں، اب دیکھو ان علاقوں میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان مل کر اب غازان کی پرانی مسلمانوں کی سلطنت کو بحال کرنے کے لیے روس سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ تو ضرور آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیوداد وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر وہ اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ الجائے اور اگتائے دونوں بہنیں اپنے باپ دیوداد اور ماں ساتھی بک سے ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ اس موقع پر اگتائے بڑے غور سے اپنی بہن الجائے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس پر الجائے تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی تھی، کیا بات ہے؟ آج تم مجھے اس طرح گھور رہی ہو جیسے میں تمہاری بہن نہیں، کوئی اجنبی لڑکی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ جواب میں سرگوشی کے انداز میں اگتائے کہنے لگی، الجائے میری بہن، معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ میں گزشتہ کئی روز سے ایک موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی تھی پر ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ کیسی تبدیلی؟ گھورنے کے انداز میں الجائے نے اس سے پوچھا تھا۔ اس پر اگتائے پھر بول اٹھی، میری بہن، تمہاری ذات کی نسبت سے سائبیریا، ٹنڈرا، ترکستان اور شمال کے ان برفزاروں میں 2 چیزیں بڑی عام بلکہ مشہور و معروف تھی۔ اول یہ کہ تم جیسی کوئی لڑکی حسین، پرکشش اور خوبصورت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ تم جیسا کوئی خوش مزاج اور نرم دل بھی نہیں ہے۔ میری عزیز بہن، برا مت ماننا، تمہاری یہ دونوں صفات اس وقت تک تمہارے اندر ہی موجود تھی جب تک تمہیں اغوا کر کے باشکریوں میں نہیں پہنچا دیا گیا تھا۔ جب تم وہاں سے لوٹی تمہارے پاس ایک صفت تھی، دوسری صفت تم کھو چکی تھی، یعنی خوبصورتی۔ تمہارا حسن، تمہارا جمال تو ویسے کا ویسا ہی رہا، لیکن تم اپنی خوش طبعی، اپنی نرم روی وہاں کھوائی ہو۔ اس سے مجھ سے 2 طرح کے خدشات ٹکراتے ہیں، یا ان الفاظ کو تم یوں بھی کہہ سکتی ہو کہ اس وجہ سے 2 طرح کے شبہات میرے دل میں اٹھتے ہیں۔
پہلا یہ کہ وہاں کسی نے تمہیں عزت، آبرو اور عصمت سے محروم کر دیا ہے اور تم خوش طبی بھول کر اندر ہی اندر گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم اپنی کوئی عزیز چیز وہاں بھول آئی ہو۔ جواب میں الجائے نے پھر اس کی طرف گھورا، کہنے لگی، اغتائے، ان دنوں تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگ گئی ہو۔ جواب میں اغتائے نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر اس کے کان میں کہنے لگی، میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ دیکھ، مجھے اگر اپنا رازدار بنا لو گی تو ہو سکتا ہے تمہارا دکھ، تمہارا غم بڑھ جائے۔ بولو، کیا تمہیں کسی نے وہاں تمہاری عزت اور آبرو سے محروم کر دیا تھا؟ کیا ایسا برخان نے کیا تھا؟ اغتائے کے ان الفاظ پر تڑپ کر الجائے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، ایسے برے الفاظ منہ سے نہ نکالو۔ مجھے کسی نے بے آبرو نہیں کیا، نہ ہی کسی نے میری عصمت کو مجھ سے چھینا۔ میں جیسی گئی تھی ویسی ہی لوٹ کر آئی ہوں۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ جس قدر میرا خیال میرے اپنے قبیلے میں رکھا جاتا تھا، اس سے کہیں زیادہ اچھا اور بہتر میرا خیال باشکری قبیلے میں رکھا گیا۔ اغتائے میری بہن، جہاں تک باشکری قبیلے کے سردار برخان کا تعلق ہے تو وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میرے ساتھ ان کا سلوک بڑا ہمدردانہ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ میری عزت، میرا احترام کیا۔ اغتائے، میں لگ بھگ 1 ماہ ان کے پاس رہی۔ مجھے ان کے قبیلے میں گھومنے کی کھلی آزادی تھی۔ برخان نے اپنے قبیلے کی کچھ لڑکیوں کو مقرر کیا ہوا تھا جو نہ صرف میری ضروریات کا خیال رکھتی تھی، دن کے علاوہ رات کے اس وقت تک جب تک میں چاہتی میرے پاس بیٹھتی تھی، میرا دل بہلاتی تھی۔ ہر روز میری بہترین تواضع اور بہترین دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اغتائے، وہاں مجھے میری آبرو اور عصمت سے محروم کرنا تو بہت دور کی بات، کوئی مرد مجھے گھور کر دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ شاید ایسا برخان کے حکم پر ہوتا تھا یا یہ مسلمانوں کے اصولوں میں شامل ہے۔ الجائے جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اس بار اغتائے پھر بول اٹھی، اگر جیسی تم گئی تھی ویسی ہی لوٹ آئی ہو۔ تمہاری گوہر عصمت تمہارے پاس محفوظ ہے، تمہاری آبرو کی وہاں حفاظت کی گئی ہے، تو پھر کوئی چیز تم وہاں بھول آئی ہو۔ کیا کہیں دل تو نہیں لگ گیا؟ کیا کسی کی طرف راغب تو نہیں ہو گئی تھی؟ اغتائے کے ان الفاظ پر الجائے نے ایک میٹھی سی نگاہ اپنی چھوٹی بہن اغتائے پر ڈالی، پھر اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس پر اغتائے کو حوصلہ ہوا، اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور کہنے لگی، میری عزیز بہن، یوں نہیں، مجھے شک تو شروع دن سے ہی ہو گیا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب تمہارے رد عمل سے میں یہ ضرور بھانپ اور جان گئی ہوں کہ تمہاری اس اداسی، تمہاری اس چپ کے پیچھے، اس کی تہ میں ضرور کوئی علت اور وجہ ہے۔ دیکھ میری بہن، اپنے دل کی بات مجھ سے کہے گی تو تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ اپنی ذات سے وابستہ کوئی غم مجھ سے کہہ دو گی تو یاد رکھنا اس غم کے غبار چھٹ جائیں گے۔ بولو، کیا معاملہ ہے؟ کیا وہاں تم کسی کو پسند کرنے لگی ہو؟ الجائے منہ سے کچھ نہ بولی، تاہم بالکل آہستگی سے اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ کیا تمہاری محبت کا مرکز اور محور باشکیری قبیلے کا سردار برخان ہے؟ الجائے نے پھر اس بات میں گردن ہلائی تھی، تاہم اس موقع پر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم بھی تھا۔ الجائے کی اس ادا پر اغتائے مسکرائی، اس کے بعد اس نے پھر سوال داغنے شروع کر دیے تھے۔ الجائے میری پیاری بہن، تم تو کسی کے لیے رشتے کی ہاں ہی نہیں کرتی تھی۔ بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے سرداروں نے تمہارا رشتہ مانگا، لیکن تم نے ہر ایک کی طلب کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا۔ میری عزیز بہن، آخر تم گری ہو تو کہاں اور کیسے گری ہو؟ ان علاقوں میں دریائے وولگا سے لے کر کوہستان التائی تک بڑے بڑے لوگوں نے تمہاری خوبصورتی، تمہارے حسن کے چرچے، تمہاری شخصیت کی کشش سن کر تمہارا رشتہ مانگا، لیکن تم نے کسی کے معاملے پر غور نہ کیا۔ آخر تم شہد کی طرح خود ہی اپنے آپ کو کسی پر انڈیل چکی ہو، یا دوسرے معنی میں اپنے آپ کو برخان پر نچھاور کر چکی ہو۔ تو یہ کیسے اور کس طرح ہوا؟ دیکھو، اب تمہیں مجھ سے شرمانے اور نہ کچھ چھپانے کی ضرورت ہے۔ کھل کر کہو، محبت کرنا تمہارا حق ہے، اپنی زندگی کا ساتھی اپنی مرضی کے مطابق چننا یہ بھی تمہارا حق ہے، یہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اغتائے کے ان الفاظ سے الجائے کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر کہنے لگی، اغتائے میری بہن، دیکھ، یہ تو بعد میں عیاں ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جانے والے کرگیز تھے۔ ان کا بھی سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کرگیزوں نے مجھے اپنے ہاں شاید اس لیے نہیں رکھا تھا کہ کرگیز ہمارے قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، یا یوں جانو سارے مسلمان قبیلوں نے برخان کو اپنا سربراہ اور سالار چن لیا تھا۔ اسی بنا پر کرگیزوں نے مجھے اٹھا کر وہاں پہنچایا۔ وہاں سب سے پہلی بات یہ کہ میرے لیے وہاں ایک بہترین سجا ہوا اور آراستہ یورت تیار کیا گیا تھا، جس کے اندر میری ضروریات کا سارا سامان تھا۔ میرے لیے وہاں اچھے اچھے لباس بھی مہیا کیے گئے تھے،
लेकिन मैं उनमें किसी चीज से मुतासिर नहीं हुई थी। जिस चीज ने मुझे मुतासिर किया मेरी बहन, वो कुछ यूं है कि बाशकीरी कबीले का सरदार बर खान सुबह और शाम हर रोज मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आते थे। बस उनके अंदाज ने यूं जानो मेरी दुनिया ही बदल कर रख दी। जब वो आते थे तो मेरे योरत के पास खड़े होकर मुझे आवाज देते थे। जब मैं योरत के दरवाजे के पास आती थी तो फिर मुझसे गुफ्तगू करते थे, मुझसे पूछते थे कि मुझे वहां कोई तकलीफ तो नहीं, मेरी जरूरियात का ख्याल ठीक रखा जा रहा है, किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। जब वो गुफ्तगू करते थे अगताए मेरी तरफ नहीं देखते थे, जमीन की तरफ देखते थे, निगाहें झुकाकर रखते थे। अगताए अक्सर ऐसा भी हुआ जब वो गुफ्तगू करते थे उनकी पीठ मेरी तरफ होती थी, मुंह दूसरी तरफ होता था। यूं जानो उनकी शराफत, उनके अच्छे असूल ने सबसे पहले मुझ पर मोहब्बत का शब खून मारा। उस शब खून को शुरू में मैं हमदर्दी समझी थी, और जब वहां रहते हुए मुझे यह पता चला कि जंगारियों ने बाशकीरियों पर हमलावर होकर उनके 200 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और मरने वालों में बर खान के माँ बाप, बहन, भाई और कुछ दूसरे अजीजो अकारिब भी थे, तब बर खान से मेरी उस हमदर्दी में थोड़ी शिद्दत आ गई थी। उस हमदर्दी की वजह से मेरी बहन, जब मुझे यह पता चला कि बर खान और मेरे भाई का तैगजनी का मुकाबला होने वाला है, तब मैं डरने लगी कि अगर बर खान मेरे भाई से हार गया तो बर खान की बड़ी रुसवाई होगी, और हमदर्दी मुझे उससे हो गई थी। इस बिना पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अगताए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपने भाई के मुकाबले में बर खान की कामयाबी और कामरानी की दुआएं मांगा करती थी। उसके बाद जब मुकाबला हुआ और मुझे योरत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया, तब मैं बड़ी बेचैन थी, और जब बर खान बड़ी आसानी से मुकाबला जीत गया तो अगताए मेरी बहन, वो हमदर्दी बर खान से मोहब्बत में तब्दील हो गई। उसके बाद बर खान ने एक ऐसा काम किया कि उससे मेरी मोहब्बत में इजाफा हो गया, जो उसने फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए ना सिर्फ मेरे भाई को माफ कर दिया, वापस अपने कबीले में जाने की इजाजत दे दी, बल्कि मुझे भी अपने भाई के साथ अपने कबीले में जाने के लिए कह दिया। मुझे अपने पास असीर नहीं बनाया, लोंडी या खादिमा बनाकर नहीं रखा। उसके इस फैसले ने बस यूं जानो मेरे अंदर एक तब्दीली और इंकलाब बर्पा कर दिया, मेरी काया पलट कर रख दी। अगताए मेरी बहन, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुमने देखा जब तक उसे छेड़ा नहीं गया उसने अपने आप को अया और नुमाया नहीं किया। जंगारी कबीले ने उस पर हमलावर होकर उसके कबीले, उसके खानदान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। जंगारियों के मुकाबले में क्योंकि वो एक छोटे कबीले का सालार है, लिहाजा फिलफौर इंतकाम न ले सका। इसी बिना पर उसने इन इलाकों में सारे मुसलमान कबीलों को मुत्तहिद कर दिया है। अब पहली जरब उसने कालमकों पर लगाई है, 200 की बजाय उसने उनके 400 का नुकसान किया है। मेरा दिल कहता है कि कुछ अरसे बाद अपनी ताकत और कुव्वत को मजीद इस्तेवार करने के बाद वो किसी मुनासिब मौके पर इन जंगारियों के खिलाफ भी हरकत में आएगा और इनसे इनकी बदआमालियों का इंतकाम जरूर लेगा। मुझे इन खदशात का भी डर है कि हमारे कबीले ने जंगारियों, कालमकों और मांचू कबीले का साथ देते हुए मुसलमान कबाइल के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की तो बर खान हमारे कबीले के खिलाफ भी हरकत में आ सकता है। गो इन इलाकों में सारे गैर मुस्लिम कबाइल का रूस की हुकूमत से राब्ता और ताल्लुक है। रूसी हुकूमत चाहती भी है कि इन इलाकों में सारे मुसलमान कबाइल को जेर करके ये सारे इलाके अपने तसल्लुत में कर ले। इसके बावजूद इन इलाकों में मुसलमानों की एक ताकत और कुव्वत है, और उसे फूंक मारकर जलते दिए की तरह बुझा देना और मिटा देना इतना आसान नहीं। मैं समझती हूँ मुसलमान इन इलाकों में वो शम्मा है जो आंधियों में जलने का हुनर भी जानती है। यहां तक कहने के बाद अलजाए जब खामोश हुई तब तफक्कुरात भरे अंदाज में अगताए बोल उठी, मेरी अजीज बहन, मुझे तुम्हारी चुप, तुम्हारी खामोशी के राज का पता तो चल गया है। मैं खुश हूं कि तुमने मुझसे कोई चीज छुपाई नहीं। मैं इस बात पर भी खुश हूं कि तुमने अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर बर खान का चुनाव किया है, उससे मोहब्बत की है। और यहां तक कहते कहते अगताए को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अलजाए फिक्रमंदी, दुख और तासुब भरे अंदाज में बोल उठी, अगताए मेरी बहन, मैंने बर खान से मोहब्बत की है, यूं जानो की नहीं हो गई है, लेकिन मैं समझती हूं ये मेरी जिंदगी, मेरी जान को रोग लग गया है जो एक ना एक रोज मेरा किस्सा तमाम करके रखेगा। वो क्यों? गौर और तफक्कुरात भरे अंदाज में अलजाए की तरफ देखते हुए अगताए ने पूछ लिया था, मेरी बहन, बात यह है कि तुम जानती हो बर खान से मेरी इस मोहब्बत की कोई कदर नहीं करेगा। मैं एक बार उसके कबीले में रहकर आई हूँ, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई हूँ। अब जिंदगी भर ना मुझे कोई उससे मिलने देगा, ना ये पसंद करेगा कि मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊं, और ना ही कोई ये पसंद करेगा कि मैं उसके सामने जाकर उसके रूबरू अपनी मोहब्बत के चंद बोल ही बोल सकूं। मैं ये भी ख्याल करती हूं कि मेरी ये मोहब्बत फिलहाल एक तरफा है। बर खान मेरी तरफ माइल नहीं हुआ, ना ही उसे ये खबर है कि मैं उसे चाहने लगी हूं।
लिहाजा मेरा ख्याल है मेरी ये मोहब्बत, मेरी ये चाहत यूं ही सुलग सुलग कर अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। शायद बर्क खान से पहली मुलाकात अब आखिरी मुलाकात है। आने वाले दौर में कौन मुझे उससे मिलने देगा। अलजाए खातून के इन अल्फाज पर अगताई भी बेचारी फिक्रमंद हो गई थी। फिर उसने अलजाए को अपने साथ लिपटा लिया और कहने लगी, अब ज्यादा फिक्रमंदी का शिकार ना हो। चलो शायद कभी ऐसा रास्ता निकल आए कि तुम अपनी मोहब्बत को पा सको। देखो, जब कहीं उमड़ कर सैलाब आता है तो उसके सामने बंद बांधा गया होता है, तो एक छोटा सा सुराख भी पानी को मिल जाता है तो वहां से रास्ता बनाकर हर चीज को चीर फाड़ कर रख देता है। हो सकता है तुम्हारे लिए बर्क खान से मिलने का कोई रास्ता बन जाए। अब आओ खेमे की तरफ चलें। बाबा और अम्मा से हम बहुत पीछे रह गए हैं। वो शक करेंगे कि न जाने हम किस मौजू पर गुफ्तगू करने लग गई हैं। अलजाए ने अपनी छोटी बहन की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर दोनों तेज तेज कदम उठाती हुई अपने माँ बाप के पीछे अपने खेमे की तरफ जा रही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह ने के बाद।